بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں 2127 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہوا، ان پہ قرضہ تھا اور میرے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں ان کا قرض ادا کرتا، تو میں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ جو قرض خواہ ہیں ان سے میری سفارش کر دیں کہ وہ اس میں قرض میں کمی کر دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی، لیکن کسی عذر کی بنا پر، کوئی مجبوری یا کوئی وجہ سے انہوں نے منع کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار معجزہ فرمایا، اور آپ نے ان کھجوروں پہ فرمایا الگ الگ کھجوروں کی اقسام کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ آپ تشریف لے گئے، کھجوروں پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ناپ کے دیتے جاؤ۔ انہوں نے ناپ کے دیتے رہے حتیٰ کہ ان کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور وہ کھجوریں ایسی ہی باقی رہیں۔ تو باقی پوائنٹس پہ تو میں کلام کر چکا ہوں، آخر میں بس اس پر میری بات چل رہی تھی کہ دنیا عالم الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز کے لیے ایک دوسری چیز کو سبب بنایا ہے۔ اگر میں چیز دیکھنا چاہتا ہوں تو آنکھ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، میں سننا چاہتا ہوں تو کان ہے، بولنا چاہتا ہوں زبان ہے، چھونا چاہتا ہوں ہاتھ ہے، پکڑنا چاہتا ہوں ہاتھ ہے، کہیں جانا چاہتا ہوں تو پیر ہے، یا پھر وہ گاڑیاں ہیں، جانور ہیں، اللہ نے ان کو وسائل بنایا، ہر چیز کے لیے وسیلہ۔ لیکن میرا رب کریم ان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھ سنے اور کان دیکھے، ہم یہاں رکھیں، یعنی سینے پہ رکھیں تو پیٹ میں اتر جائے، اس سے کھائیں، ہم سینے سے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، اس نے وسائل و ذرائع قائم کیے ہیں۔ کمال یہ ہے آپ کا میرا کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر نگاہ رکھیں، ان ظاہری اسباب پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال کو نہ پرکھیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہماری میجر مسٹیک یہ ہے مسلمانوں کی، جو ضعیف الاعتقاد ہیں، جو علم سے دور ہیں، ان کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ وہ اسباب سے اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمال کو تولتے ہیں۔ حالات خراب ہیں، غریب ہے، حالات خراب ہیں، ذرائع آمدنی نہیں، وہ کہتا ہے کہاں سے مجھے ملے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کرم کرے گا، کہاں سے کرے گا اللہ تعالیٰ کرم؟ یعنی کوئی وسیلہ دکھاؤ، کوئی ذریعہ دکھاؤ، ورنہ اللہ کا کمال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ذرائع ختم ہو گئے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کرے گا؟ انہیں وہ اللہ کا کمال اور قدرت اتنا محدود سے نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت سارے کوششیں کیں، بہت سارے لوگوں کو وسیلہ بنانے کے لیے ہم نے اعمال اختیار کیے، لیکن نتیجہ صفر آیا، رزلٹ صفر آیا۔ تو اسی طرح شاید وہ تمام اسباب ختم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کر لے گا؟ یہ ہے میجر مسٹیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں تمام چیزوں کو سونے کا بنا دے، لیکن اس نے ایک اپنا قاعدہ قانون بنایا ہے۔ وہ ہمیں دنیا میں کچھ چیزیں نعمتیں دیتا ہے، آزماتا ہے، کچھ نعمتیں دے کر چھین لیتا ہے، آزماتا ہے، کچھ نعمتیں دیتا ہی نہیں، ان سے محروم رکھتا ہے اور آزماتا ہے۔ ہر طرح سے اس کی آزمائش کا معاملہ مختلف ہے، لیکن وہ اس سے عاجز نہیں آ جاتا۔ اگر کسی کو اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کسی کو حسن جمال نہیں دیا ہے، کوئی تنگ دستی کے اندر مبتلا ہے، تو کیا اللہ محتاج ہے؟ نہیں محتاج ہے، وہ چاہے تو دروازے کھول دے۔ اس لیے میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو سوشل میڈیا سے کے پلیٹ فارم سے مختلف، مثلا یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں اور اسپیس سے متعلق جو کلپس وہاں ڈلی ہوئی ہیں ان کو سرچ کریں، ان کو غور سے سنیں، اردو میں بھی آپ کو مل جائیں گی، جو بھی آپ کی مدر لینگویج ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس ایک کائنات میں بہت وسعتیں ہیں۔ آپ کی جو یہ ملکی وے ہے، جو گلیکسی ہے آپ کی، جس میں آپ کے سیارے وغیرہ ہیں، ستارے سیارے ہیں، یہ ایک گلیکسی کہلاتی ہے، اس میں آپ کی ایک زمین بھی ہے۔ اس گلیکسی میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہیں، ایک نقطہ ہے، ہلکا سا دنیا دکھائی، جیسے اوپر پکچر لی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے تو دنیا ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی۔ آپ کی یہ گلیکسی ہی اتنی بڑی ہے، کچھ حد نہیں، قریب ترین گلیکسی اس سے ڈبل ہے، اور تھیوری کے مطابق جو پکچرز لی ہیں اس کے مطابق لاکھوں گلیکسیز ہیں، لاکھوں گلیکسیز۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اگر آپ اپنی اس گلیکسی جس میں آپ کے سیارے چاند، سورج، مشتری، زحل وغیرہ ہیں، مریخ، اس گلیکسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے لگیں تو آپ کو کئی لاکھ لائٹ ایئرز چاہیے۔ ایک سال میں لائٹ جتنا فاصلہ طے کرتی ہے وہ 1 لائٹ ایئر کہلاتا ہے، اور یہ ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے ہزار میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ 7 سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا لی، اتنی تیزی سے ٹریول کرتی ہے
تو 1 سال میں کتنا طے کرے گی؟ اور جب آپ کی گلیکسی 1 سال لائٹ ایئر آپ پورا گزرے گا تب کہیں جا کے آپ باہر نکل سکیں، یعنی کئی لاکھ لائٹ ایئرز، تو اندازہ کریں کتنی وسیع ہے۔ اور آپ کی دنیا کتنی ہے؟ ایک نقطہ اس میں۔ اگر صرف یہی گلیکسی ہوتی تب بھی اللہ کا کمال قدرت دیکھیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، کس طرح اس پوری کائنات کے نظام، اور پھر لاکھوں گلیکسیز جو آپ کی گلیکسی سے کئی گنا بڑی گلیکسیز ہیں، تو کیسا وہ انتظام چلا رہا ہے؟ اس دنیا میں آپ دیکھ لیں ہر طرح کی مخلوق ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم مطلب میں نے وہ دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری جس میں کچھ ولڈر بیسٹ تھے، ہرن کی نسل سے ہوتے ہیں، ذرا بڑے ہوتے ہیں جانور، ایک میدان میں پہنچے چرنے کے لیے۔ انہوں نے بتایا جو کیلکولیشن ان کی تھی، ایک جو ولڈر بیسٹ کھاتا ہے اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا، پھر وہ کتنے لاکھ تھے اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن میں 84,000 ٹن غذا کھائیں گے، 84,000 ٹن، اور یہ ولڈر بیسٹ ہیں خالی، پھر دیگر اور جانور، اور پھر غذائیں مختلف، شیر کے علیحدہ، چیتے وغیرہ علیحدہ کھا رہے ہیں، چڑیاؤں کے علیحدہ ہیں، پرندوں کے علیحدہ ہیں، دیگر اور پرندے، سمندری جانور ہیں، چونٹیاں ہیں، حشرات الارض ہیں، ان سب کو روزانہ آپ کا رب رزق دے رہا ہے۔ لیکن ہم اتنے مطلب ضعیف الاعتقاد ہیں، ہمارے ذہن اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ ہم انہی مطلب وسائل اور ذرائع کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہالت ہے بہت بڑی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ چاہے اتنا ہی چیز رہے اور اس کو بڑھا دے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ تو جانتے ہیں، اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو، نہیں کیا تو وہ سمجھیں اس بات کو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جو شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں یہ کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جو مقبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اگر اٹھائی نہ جائیں تو تم کنکریوں کا پہاڑ دیکھو۔ اب اندازہ کریں پہلے دن اگر 20 لاکھ حاجی ہے تو 7 کنکری بڑے شیطان کو مارنی ہے، 20 کو 7 سے ملٹیپلائی کر لیں۔ دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے، اب اس کو 20 لاکھ سے ملٹیپلائی کریں۔ تیسرے دن پھر 7 مارنی ہے 3 شیطانوں کو، اس کو 20 لاکھ سے ملٹیپلائی کریں۔ کتنے کروڑ ہو گئیں، کتنی ارب ہو گئیں، اور یہ اربوں کنکریاں تو کتنا اونچا پہاڑ بننا چاہیے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ حدیث میں نے چونکہ پڑھی ہوئی تھی تو میں نے خاص جا کر خود دیکھا ہے، جو کنکری گرتی ہیں یہ سب بارشوں کی قطرے کی طرح گر رہی ہوتی ہیں اور غائب ہو رہی ہوتی ہیں۔ بس چند سرکار نے فرمایا جو غیر مقبول ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں، مقبول اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ صرف آپ کو اس لیے میں نے یہ بتائی یہ بات کہ اللہ کے کمال قدرت، ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اب وہ معجزے کا دور تو نہیں، نبی کا دور تو نہیں رہا، لیکن اللہ نے بہت سی چیزیں قائم رکھی ہیں آج بھی۔ آپ جا کر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ لاکھوں کنکریوں کو گرتے ہی، کروڑوں کنکریاں کہہ لیں آپ سالانہ، انہیں مطلب یہ کہ گرتے ہی غائب کرنے پر قادر ہے، وہ ایسی نعمتیں دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے اللہ سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ جس نے کبھی ایسے اللہ کی بارگاہ میں اس کے کمال قدرت کو کم سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے کوئی شکوہ کیا ہو، دل میں شبہ شک پیدا ہوا ہو، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ما یستحب من الکیل، ناپنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ یہ ناپنا باعث ثواب ہے۔ 2128 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے طعام یعنی غلے کو ناپ لیا کرو، تمہیں برکت دی جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہے جب غلہ آپ کے پاس ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ناپ تول کر پھر اس کے بعد اس کو بیچیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ ویسے ناپنے تولنے کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ ناپ تول نہ کریں، لیکن یہ مراد ہے خرید و فروخت سے متعلق ہے، چونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے تولا، اچھا جی 50 من ہے یا 50 کلو ہے، فی کلو میں اتنا کروں تو اتنا اس میں پروفٹ آئے گا، تو آپ حساب کتاب کر سکتے ہیں اور اس کے حساب سے بیچ سکتے ہیں۔ اس لیے غلہ ناپ کر بیچنے سے برکت کی بشارت ہے۔ باب برکتی صاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مدی، صاع اور مد یہ 2 پیمانے تھے، صاع 4 کلو کا اور مد 2 کلو کا پیمانہ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع اور مد کی برکت کا بیان۔ 2129 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا اور اس کے لیے دعا کی،
اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، اور میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اس کے مد میں، اس کے سع میں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ مکے کے جو مد ہے، سع ہے، اس میں برکتیں عطا فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینے کو محترم قرار دیا، جیسے مکے کا احترام ایسے مدینے کا احترام۔ لیکن جیسے آپ وہاں جانتے ہیں کہ مکے میں ایک بہت بڑی باؤنڈری ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، حرم، اسی لیے جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو نہایت الحرم لکھا ہے، اس کے باہر مسجد عائشہ ہے، پھر جب آپ آتے ہیں تو بدایت الحرم لکھا ہوتا ہے وہ، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس ایریے کے اندر جو چیزیں ہیں نا اس کو آپ کاٹ پیٹ نہیں سکتے، جھاڑی نہیں اکھاڑ سکتے، کاٹ نہیں سکتے۔ ایسا مدینہ منورہ میں نہیں ہے کہ کوئی ممنوع ایریا ہو جس میں آپ شکار نہ کر سکیں، جس میں آپ جھاڑی نہ اکھاڑ سکیں۔ یہاں یہ مماثلت مراد نہیں ہے بلکہ احترام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے محترم بنایا۔ میں حرم مدینے کو حرم بناتا ہوں، یعنی محترم بناتا ہوں، کیونکہ سرکار نے مدینے میں قیام فرمایا۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سے افضل، تو آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے مکہ افضل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے مدینہ افضل ہوگا، تو اس لیے مدینے کو سرکار فرماتے ہیں میں نے محترم بنایا۔ اسی طرح آپ نے دعا فرمائی۔ ایک تو دعا یہ ہے جو یہاں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے سع اور مد کے لیے دعا فرمائی، برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ میں مدینے کے لیے کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں سرکار نے عرض کی اللہ تعالیٰ ہمیں 2 گنا برکت عطا فرما۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں وہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ ہے، آپ مکے میں چلے جائیں ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مکے میں پورے ورلڈ سے وہ لوگ پھل منگاتے ہیں، وہاں کے جو بزنس مین وغیرہ ہیں، کہیں پر سردی ہے کہیں پہ گرمی ہے، گرمی کے پھل، سردی کے پھل وہ وہاں آتے ہیں۔ اب یہاں مکے میں چاہے سردی چل رہی ہو گرمی چل رہی ہو، پورے ورلڈ کا موسم پھل وہاں پر آتا ہے، مختلف موسموں والا، ہر طرح کا پھل آپ کو مل جائے گا، مچھلیاں مل جائیں گی، دیگر چیزیں مل جائیں گی۔ اس طرح مکے کے اندر، مدینے کے اندر ہے۔ اور برکت سرکار نے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں 2 گنی برکت عطا فرما، تو مدینے میں اب برکت زیادہ ہے۔ یہ پھر بس بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سع اور مد کی برکت کی دعا کی تو اللہ نے آپ کو برکت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکے میں رہے، مدینے میں رہے، تو انشاءاللہ اس کے رزق میں بڑی برکت ہوگی۔ جو وہاں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرما دیتا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں وہاں پر بآسانی میسر ہو جاتی ہیں۔ ایک اور اگلی حدیث ہے 2130 نمبر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اہل مدینہ کے ناپنے کے آلات میں برکت دے، ان کے سع اور بود میں برکت دے، یعنی اہل مدینہ کے۔ مراد کیا ہے؟ آلات میں، ناپنے کے آلات میں برکت دے، مراد یہ کہ کثرت سے اس کو استعمال کریں، اور کثرت سے کب استعمال کریں گے؟ جب خریدنے والے ہوں گے، بیچنے والے ہوں گے۔ آپ کو چیز بار بار خریدتے ہیں تیزی سے تاکہ میں آگے بیچوں، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو بار بار ناپیں گے نا، یہ برکت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپنے کے آلات میں برکت دے کہ روزی اتنی عطا فرما کہ یہ ناپتے رہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اور یہ واقعی دعائیں کیسی مقبول ہیں، مکہ ہو یا مدینہ ہو، لاکھوں لوگ سالانہ، تو کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑا سا ابھی معاملہ ہوا، ورنہ لاکھوں حاجی ہر سال، پھر عمرہ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور وہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں، کتنی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ کھجور کے علاوہ بھی، مطلب یہ تو چلو کھجور وغیرہ تو بانٹنے، شاپنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، وہاں سے چیزیں خرید کے لے کر آتے ہیں، اور بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعائیں واقعی مقبول ہوئیں، اور اس کی برکات یہاں وہاں کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ما یذکر فی البیع الطعام والحکرۃ، یعنی طعام غلے کی بیع اور ذخیرہ اندوزی کے متعلق احادیث۔ اچھا، ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ پچھلے جو ہم نے ابھی پڑھی تھی حدیث کہ ناپنے کے آلات میں برکت دے، ان کے سع اور مد میں برکت دے،
تو مکے اور مدینے کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا سے چونکہ لوگ آتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی دکان کھول لیتا ہے، اس کی دکان صحیح موقع کی مناسبت سے ہو تو بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ برکت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے واقعی جو بزرگ ہوں، بزرگ کون ہوتا ہے؟ جو مطلب جس کا ظاہر شرع کے موافق ہو، وہ صاحب علم ہوتا ہے، گناہ اعلانیہ گناہ کوئی نہیں کرتا ہے، یہ ہیں بزرگ۔ خالی یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑ لیا، ہاتھ میں مالائیں ڈال لی، زلفیں کندھے سے نیچے لٹک رہی ہیں، انگوٹھیاں چڑھا لیں 12 14 اور حق ہو کے نعرے لگائے، یہ آپ کے نزدیک بزرگی ہوگی؟ جو حقیقی بزرگی ہے، جو اللہ نے فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور تقوی بغیر علم کے نہیں آ سکتا، اور تقوی کا مطلب ہر ناجائز اور حرام چیز سے اپنے کنارہ کشی اختیار کرنا، وہ متقی ہوتا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی بزرگ ملے دعا ضرور کروائیے گا، اگر وہ دعا کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے اور بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، 2131 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی زمانے میں اندازے سے غلہ خریدتے تھے، ان کو اس غلے کے فروخت کرنے پر مار لگائی جاتی تھی کہ وہ اس غلے کو اپنے گھروں میں پہنچائیں، حتیٰ کہ وہ اس غلے کو اپنے گھروں میں پہنچائیں۔ یعنی اندازے سے خریدنے کو منع کیا گیا، کیونکہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی لے لیا آپ نے سے ناپیں، اس کو ناپ کے اپنے گھر تک پہنچائیں، کیونکہ اس میں اگر آپ نے اندازے سے لیا آگے ہو سکتا ہے جب آپ بیچیں تو ویسے تو حکم یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ کتنے وزن کا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ڈھیر میں اتنے روپے کا دوں گا، جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ناپنا بہت بہتر ہوتا ہے، کہ جیسے سرکار نے پیچھے حدیث بھی آئی کہ ناپنے میں برکت ہوتی ہے، تو اس لیے ناپ لیا جائے تاکہ مکمل صحیح اندازہ ہو، اور نہ آپ نقصان کا شکار ہوں نہ کوئی سامنے والا نقصان کا شکار ہو۔ بعض اوقات اندازے غلط ہو جاتے ہیں، ہم اس میں مہنگی چیز خرید لیتے ہیں یا کم چیز خرید لی، لگی زیادہ تھی، تو پھر بعد میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کی طرف بھی چیز جا سکتی ہے، اس لیے اس کو ناپنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 2132 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی شخص غلے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرے۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ طاؤس اب یہ سوال کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس کے معروف شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو روپوں کے عوض روپوں کی بیع ہوئی، جبکہ غلہ تو اپنی میعاد پر ہی دیا جائے گا۔ ٹائم کی کمی کی بنا پر وضاحت ابھی نہیں کروں گا، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔